بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ بہت اہم سوال ہے۔ ثقافت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے مجموعی طرز عمل کو ثقافت کہتے ہیں۔ اسی طرح ایڈورڈ ٹیلر نے ثقافت کی تعریف جو کی ہے، ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ کلاس آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ثقافت کسی بھی قوم کی شناخت کی عکاسی کرتی ہے۔ جب کسی قوم کے افراد مدتوں ایک ہی سرزمین پر مل جل کر رہ رہی ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، عیلی قوانین، اسی طرح کھیل، فنون اور رہن سہن کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی خصوصیات ان کو دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز کرتی ہیں۔ اب ہم اس کی مختلف جو خصوصیات ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے معاشرتی قدریں۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ مثلا بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت و شفقت، خواتین کو احترام سے دیکھنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی اور غمی میں شریک ہونا۔ اسی طرح پاکستان کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں ہوتی ہیں، جس سے لوگوں کے تنازعات کو عدالتوں کی بجائے یا تھانہ کچہری کی بجائے مقامی سطح پر حل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے غذائیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت پسند کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک اور تازہ پھل، گندم، اسی طرح چاول کے کھانے میں چاول کھانے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ، لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سجی اور کڑھائی گوشت نصف صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی۔ اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک بہت پسند کی جاتی ہے، اور یہ پاکستان کی جو مرغوب غذا ہے وہ گوشت ہے۔ اسی طرح مذہبی ہم آہنگی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بزرگان دین نے جب برصغیر میں اسلام کو پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ پاکستان میں کافی حد تک مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بے شک موجود ہیں، لیکن پاکستان کی اہم ترین پہچان دین اسلام ہے۔ اس میں ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے جو امتیازات ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح پاکستان کا جو قانون ہے اس میں اقلیتوں کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ مذہبی رواداری یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو برداشت کرنا بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح مخلوط ثقافت یعنی ملی جلی ثقافت۔ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی پاکستان آیا اپنے ساتھ مختلف روایات، رسم و رواج، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت وجود میں آئی۔ اسی طرح لباس ہے۔ پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورت کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں مرد دھوتی، کرتا، شلوار، قمیص اور پگڑی استعمال کرتے ہیں، جبکہ عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار قمیص، ویسٹ کوٹ، پینٹ کوٹ، شیروانی وغیرہ پہنی جاتی ہے۔ اس طرح KPK میں صوبہ بلوچستان اور سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے، اور عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بہت خوبصورت طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میلے اور عرس۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال ہوتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ مثلا حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کا عرس ہو گیا، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی،
حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت مادولال حسین، حضرت سیدن شاہ، حضرت سچل سرمس سندھ، اس طرح شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے عرس اور سبی کا سالانہ میلہ جو ہے قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے کھیل۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ علاقائی سطح پر، ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس طرح گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل جو ہے وہ بے حد مقبول ہے۔ اس کے بعد ہے مذہبی تہوار۔ پاکستان کی اکثریت آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار مثلا عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشور، جسے ہم جو محرم کے ایام ہیں، بڑی مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ آگے ہے مختلف فنون۔ کراچی میں مزار قائد اعظم، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، اسلام آباد میں فیصل مسجد، پشاور میں مسجد محبت خان، اسی طرح زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ، کلات میں کلات کا قلعہ وغیرہ اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ پاکستان میں ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی یعنی دستکاریوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ مرد و خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں، جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعہ میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوگا۔ ڈائری ہوگی پاکستانی ثقافت اور اس کی خصوصیات۔ اوکے، اللہ حافظ۔